ناظرین، کبھی کبھی نفرت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے سامنے کھڑی تباہی بھی نظر نہیں آتی۔ بارود جب سلگتا ہے تو صرف سرحدیں نہیں ہلتی، معیشتیں کانپتی ہیں، بازار ویران ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اذیت ایک عام انسان سہتا ہے۔ آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے دل سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ خطے میں سکون اور استحکام کی بات کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ کی آگ آخرکار ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ مگر بھارت میں بیٹھے وہ لوگ جو نفرت کو سیاست سمجھتے ہیں، وہ مسلسل جنگی ماحول کو ہوا دیتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ کشیدگی صرف پاکستان کے لیے مسئلہ بنے گی، لیکن اب حالات نے ثابت کرنا شروع کر دیا ہے کہ آگ لگانے والا بھی دھوئیں سے نہیں بچتا۔ ناظرین، اس وقت بھارت کی معیشت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں نے دہلی سے ممبئی تک کاروباری حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ بھارتی کرنسی مسلسل دباؤ کا شکار ہے اور درآمدی اخراجات خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی بھارتی ایویشن انڈسٹری میں دیکھی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی ایئر لائنز جو کبھی اپنے آپ کو ایشیا کی مضبوط ترین کمپنیز میں شمار کرتی تھیں، اب اخراجات کے بوجھ تلے دبتی دکھائی دے رہی ہیں، اور وجہ صرف ایک نہیں۔ ایک طرف جیٹ فیول کی قیمتیں اوپر جا چکی اور دوسری جانب پاکستانی فضائی حدود بند ہونے کے باعث بھارتی طیاروں کو ہزاروں اضافی کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہر فلائٹ کا سفر لمبا، ہر گھنٹے کے ساتھ جلتا مہنگا ایندھن اور روزانہ کروڑوں کا اضافی خرچ۔ یہ وہ حقیقت ہے جو بھارتی عوام کو شاید پوری طرح نہیں بتائی جا رہی۔ ٹی وی اسکرین پر چیخنا بہت آسان ہے، مگر معیشت نعرے نہیں، حساب مانگتی ہے، اور گودی میڈیا یہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اس کسان کی جو صبح سویرے اپنے کھیت میں اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ اس کی محنت سے گھر کا چولہا جلے گا۔ آج وہی کسان کھاد کے بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں یوریا اور دیگر فرٹیلائزرز کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو چکا ہے اور بھارت جیسے زرعی ملک کے لیے یہ صورتحال خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ کئی علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کسان مہنگی کھاد خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ بعض مقامات پر قلت کے باعث پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ سوچئے، اگر کھاد مہنگی ہوگی تو فصل مہنگی ہوگی، اور اگر کھاد کم استعمال ہوگی تو پیداوار کم ہوگی۔ دونوں صورتوں میں نقصان صرف حکومت کا نہیں بلکہ عام عوام کا، ایک عام بھارتی کسان کا ہے۔ ناظرین، معاملہ صرف کھیتی باڑی تک محدود نہیں رہا۔ بھارت میں گھریلو گیس کا بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب چونکہ بھارت اپنی ضرورت کا بڑا حصہ بیرون ملک سے منگواتا ہے، اس لیے مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی بے چینی نے سپلائی کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور نتیجہ اب یہ نکلا کہ کئی شہروں میں گیس سلنڈر کے لیے بھی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور بھارتی شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں ہوٹلز نے کام محدود کر دیا، کہیں چھوٹے کاروبار بند ہونے لگے، اور کہیں مزدور روزگار چھوڑ کر اپنے آبائی علاقوں میں واپس جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب ایک عام انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جنگ صرف فوجی محاذ پر نہیں لڑی جاتی، اس کا اثر ایک مزدور کی جیب پر بھی پڑتا ہے، ایک ماں کے باورچی خانے پر بھی، اور ایک بچے کی بھوک پر بھی۔ بطور پاکستانی شاید ہمارے اور بھارت کے درمیان سیاسی اختلافات ہمیشہ رہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم تباہی کسی کے لیے نہیں چاہتے، کیونکہ جب خطے میں بحران بڑھتا ہے تو نقصان صرف ایک پرچم کا نہیں ہوتا، پوری نسلوں کا ہوتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ حلقے آج بھی نفرت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ مودی اور ان کا گودی میڈیا آج بھی نفرت پھیلا رہا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بلند آواز نعروں سے حقیقت بدل جائے گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کسی تقریر سے کم نہیں ہوتی اور خالی چولہے ٹی وی ڈیبیٹ سے نہیں چلتے۔ ناظرین، اگر آج بھارت میں ایئر لائنز دباؤ میں ہیں، اگر کسان پریشان ہے، اور اگر گیس اور ایندھن کے بحران نے عام آدمی کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگی ماحول کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یقین کیجئے، اس خطے کے عوام کو نفرت نہیں، استحکام چاہیے۔ انہیں جنگی نعرے نہیں، روزگار چاہیے۔ انہیں سیاستدانوں کی انا نہیں، اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا، اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، عقل میں ہوتی ہے۔ اصل کامیابی دشمن کو کمزور کرنے میں نہیں، اپنے عوام کو مضبوط بنانے میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اس خطے میں بارود کی بو نہیں، امن کی خوشبو پھیلے، معیشت مضبوط ہو، بازار آباد ہوں، اور آنے والی نسلیں جنگ نہیں بلکہ ترقی کی کہانیاں سنیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔